پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ قومی ادارہ امراض قلب سے ماہر امراض قلب ہمارے ساتھ ایک اور موجود ہیں. ان کا تعارف کرواتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر طاہر صغیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید عالمی یوم قلب کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ اس کے حوالے سے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ خاص طور پہ جو یہ مرض ہے اور جو ساری زندگی جس کے لیے ادویات کھانی پڑتی ہیں اس سے کس طرح بچا جائے. بچاؤ پہ آج ہم بات کریں گے کہ اس مرض سے آیا کہ بچاؤ کس طرح ممکن ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. عالمی یوم قلب کے حوالے سے ہماری یہ اسپیشل ایپیسوڈ ہے. مجھے بتائیے گا سر کہ یہ مرض بہت اس مرض کو کہا جاتا ہے کہ بڑا مہنگا مرض ہے اور ساری زندگی ادویات جو ہے اس کے لیے کھانی پڑتی ہیں, تو اس کا بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ مطلب کس طرح؟ نوجوان بھی اس وقت اس کا بڑی تعداد میں نوجوان اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں, جبکہ اگر ہم 20 سال پہلے دیکھ لیں تو اتنا زیادہ مطلب عام نہیں تھا یہ, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے وبائی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. اس کے لیے کچھ فیصد تو ایسے ہیں جن کو موروثی طور پہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, تو وہ تو ہم اس میں نہیں کاؤنٹ کریں گے. بہرحال ان کو بھی احتیاطی تدابیر کی بہت ضرورت ہے, مگر بنیادی طور پہ جو ہے ہیلدی لائف سٹائل جو ہے, جس کو کہتے ہیں کہ آپ کا جو رہن سہن ہے وہ بہت اطمینان بخش طریقے سے, صحت مندانہ طریقے سے ہو, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو آپ کے روزانہ کی روٹین ہے اس میں آپ ہر چیز کو اعتدال میں کریں اور اطمینان سے کریں. ڈیفینیٹلی ہمارے ہاں ایک مینٹل اسٹریس جو ہے اب ایک کافی بڑا فیکٹر بنتا جا رہا ہے دل کے امراض کے بارے میں. اسی طرح بلڈ پریشر بھی, اسی طرح شوگر ہمارے ہاں اسپیشلی تھرڈ ورلڈ میں, ہمارے ہاں پاکستان میں جو ینگر ایج گروپ ہے اس میں شوگر بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. ان ساری چیزوں کے لیے جو ہیلدی لائف سٹائل کے لیے بار بار کہا جاتا ہے وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شوگر سے آپ کو بچاؤ رہے, بلڈ پریشر آپ کو نہ ہو, اور آپ کا جو ہے کولیسٹرول اطمینان بخش کنٹرول ہو, اور آپ کی جو ڈیلی کی روٹین ہے اس میں 40 سے 50 منٹ ایک اطمینان بخش طریقے سے واک ہو, جس میں آپ اپنے باڈی کے تمام پارٹس کو جو ہے نا ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور آپ اپنے جو ایکسٹرا کیلوری ہے اس کو کنزیوم کراتے ہیں. صحیح. سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو سینٹرل اوبیسٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. مطلب اگر ہم دیکھ لیں ایک گھر میں 2 سے 3 افراد میں سینٹرل اوبیسٹی بڑھی ہوئی ہے. خاص طور پہ مرد حضرات میں یہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, بلکہ اگر ہم ینگسٹرز میں بھی دیکھ لیں تو یہ چیز ہے. تو اس کی خاص کوئی وجوہات ہیں یہاں پر اس کے بڑھنے کی؟ اس کی وجوہات جو ہے نا, اگر آپ تھوڑا سا چیزوں کو آبزرو کریں, سب سے بڑی وجہ تو موبائل ہے. ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, وہ پیزا بھی کھا رہا ہے اور لیٹے لیٹے موبائل پہ ہی سب کچھ کر رہا ہے, چاہے وہ فلمیں دیکھ رہا ہو یا اپنا آفس کا کام کر رہا ہو یا کوئی ضروری کام کر رہا ہو. تو موبائل ایک بڑی وجہ ہے, کمپیوٹر بڑی وجہ ہے, کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹی بالکل ناپید ہو گئی ہے. اب فزیکل ایکٹیویٹی ناپید ہونے کی ایک سے زیادہ وجوہات ہیں. کچھ ہمارے شہر کے حالات ہیں, کچھ روڈوں کے معاملات ہیں, کچھ پارک نہ ہونا, وہ سارے فیکٹر ہیں. مگر ڈیفینیٹلی اگر کوئی بندہ یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ جی اس نے فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے, کوئی واک کرنی ہے, کوئی جاگنگ کرنی ہے, تو وہ اپنا راستہ نکال لیتا ہے. تو سینٹرل اوبیسٹی میں مین چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ فزیکل ان ایکٹیویٹی, کہ ہر وقت لیٹے رہیں, بیٹھے رہیں. نمبر 2, بالکل بھی رجحان نہ ہو چلنے پھرنے کا. جہاں پہ سیڑھیاں ہیں وہاں پہ لفٹ کا استعمال کریں. لفٹ کا استعمال اس صورت میں کریں جہاں ضرورت ہو ایک ہیلدی آدمی کو, ادروائز اس کو اوائڈ کریں. اسی طرح ہمارے یہاں ایک سوزوکی ریولوشن ہے کہ آپ اگر دیکھیں گاؤں تک میں آپ کے دروازے تک جو ہے نا سوزوکی کار یا سوزوکی وین آ جاتی ہے. اس کی وجہ سے جو چلنے پھرنے کا رجحان ہے بالکل ختم ہو گیا ہے. باہر کے ملکوں میں اگر آپ جائیں گے تو انڈر گراؤنڈ ٹرین اسٹیشن یا بس اسٹیشن کم از کم 3 سے 4 کلومیٹر دور آپ کو ملتے ہیں. تو وہ واک تو لازمی آپ کو کرنی ہے, جانے میں بھی آنے میں بھی. تو وہ ساری چیزیں نہیں ہیں. ان ساری چیزوں کے ساتھ پلس ہمارے ڈائٹری ہیبٹ
اور پلس ہمارے لیٹنے بیٹھنے کے جو معاملات ہیں. اور ایک میجر چیز ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ میاں نے رات جو ہے نا سونے کے لیے بنائی ہے, مگر ہمارے یہاں موبائل کے لیے بنی ہوئی ہے, تو وہ چیز بھی ایک بڑا میجر فیکٹر ہے. سر ایسا مجھے یہ بتائیں, خاص طور پہ ہم ذکر کرتے ہیں دل کے امراض میں, جو دل کے امراض میں مبتلا مریض ہیں ان کو ہم نمک کے بارے میں تھوڑا سا کہتے ہیں کہ احتیاط کریں, تو وہ کس حد تک درست ہے اور کتنی احتیاط کرنی چاہیے؟ نمک ہے, چینی ہے, سفید آٹا ہے, اس کے حوالے سے. دیکھیں ابھی ہم جو دل کے امراض کی بات کر رہے ہیں نا, تو براڈلی ہم بات کر رہے ہیں وہ جو دل کی شریانوں کی وجہ سے پٹھے کمزور ہوتے ہیں, جیسے ہارٹ اٹیک سے ریلیٹڈ, اور پٹھے کمزور ہونے کی وجہ سے دل کا فیل ہونا. ہم اس گروپ کو بیسیکلی کیٹر کر رہے ہیں, اور یہ میجر گروپ ہے جو عام طور پہ پایا جاتا ہے. اس میں جو نمک کے معاملے میں اگر تو آپ کا فیلئر کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے تو وہاں نمک کے لیے تھوڑی سی احتیاط زیادہ ہوگی. ادروائز نمک کے لیے جو روٹین میں عام طور پہ گھروں میں نارملی کھانا پکتا ہے, آپ کھانے کے اندر نمک جو ہے وہ لے سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی کچھ گھروں میں رجحان ہے کہ وہ روٹی کے اندر بھی نمک ڈالتے ہیں, تو وہ نہ لیں. اور اسی طرح جو نمک اوپر سے ڈال کے کھاتے ہیں جس کو اسپرنکل کہتے ہیں, کہ آپ نے امرود پہ ڈال کے کھا لیا یا انڈے پہ ڈال کے کھا رہے ہیں, تو وہ اوائڈ کریں. تو نمک جو آپ کی ڈائٹ میں پک رہا ہے وہ آپ لے لیں گے, مگر جو اوپر سے ایکسٹرا نمک ہے اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اسی طرح جو آپ سفید آٹے کی بات کر رہی ہیں, اگر اس میں چوکر نہیں ہے تو پھر وہ قبض کے معاملات اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ آپ مکس آٹا لیں چوکر والا. اس سے جو ہے آپ کے جو میدے کے معاملات, بڑی آنت کے معاملات, وہ بھی اطمینان بخش رہیں گے. اور چینی تو نہ لیں بہتر ہے. ہمارے یہاں فیشن آ گیا کہ چینی کی جگہ کینڈل لے لیں, یہ لے لیں, وہ لے لیں, بس جو نہیں لینا ہے تو نہیں لینا. صحیح. سر مجھے بتائیں یہ کتنی زیادہ, جیسے اب ہم سافٹ ڈرنکس کی بات کریں تو سافٹ ڈرنکس بھی بہت زیادہ عام ہے, مطلب جنک فوڈ کھا لیا, اس کے بعد اس کو ہضم کرنے کے لیے سافٹ ڈرنک پی لی, تو یہ کانسیپٹ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے کہ کوئی ہیوی کھانا کھا لیا پھر سافٹ ڈرنک پی لی, وہ کھانا ہضم ہو گیا. تو سر اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کتنا نقصان دہ ہے. ہماری جتنی بھی سافٹ ڈرنکس ہیں اس میں 8 سے 15 چمچے چینی تقریباً جو ہے نا ریفائنڈ چینی پائی جاتی ہے. تو آپ اندازہ کر لیں اس میں کتنی کیلوریز ہوں گی. تو ان کا کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے. اس چیز کو نیگیٹ کرنے کے لیے جو سافٹ ڈرنک کمپنیز والے ہیں انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ کیا ہے کہ جی لو ڈائٹ کر کے نام دے کے کیا ہے کہ جی اس میں کیلوری کم ہے. میرے خیال میں سادہ پانی اللہ میاں نے بنایا, اگر آپ نیچر کی طرف جائیں گے نا تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اگر آپ کو اس کے اندر ڈالنا ہے تو ایک لیمبو ڈال لیں سادے پانی میں, مگر یہ چینی کی اتنی مقدار جو آپ کے لیے تکلیف دے وہ نہ لیں. کھانے کے ساتھ یہ سافٹ ڈرنک کا رجحان جو ہے وہ بیسیکلی جو آپ کے فاسٹ فوڈ کی انڈسٹری جب سے ڈیولپ ہوئی ہے تو انہوں نے پیرل ان کو بھی وہ کیا ہے کہ ساتھ میں سافٹ ڈرنک آپ کو فری میں دیتے ہیں. تو وہاں سے یہ ٹرینڈ شروع ہوا ہے, اب آپ کو چارج بھی کرتے ہیں. تو سافٹ ڈرنک کا کوئی کسی قسم کا رول نہیں ہے. سافٹ ڈرنک سے بہتر یہ ہے یا تو آپ جوس لے لیں یا پانی میں لیمو ڈال لیں. صحیح. مجھے بتائیں, ایک تو آپ نے بات کی ہمارے یہاں رجحان سافٹ ڈرنک کا ہے, چینی کے بارے میں آپ نے بتایا, اور خاص طور پہ آٹے میں جو چوکر آپ نے بتایا. سر یہ جو خاص طور پہ ہم جنک فوڈ لے رہے ہیں یا سافٹ ڈرنک لے رہے ہیں, ہمارے دل پر اس کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ مطلب اگر شریانوں کی ہم بات کریں کہ شریانیں ہماری بند ہونا شروع ہو رہی ہیں, تو کس حد تک وہ اس میں, اور خاص طور پہ ہم اگر جنک فوڈ کی بات کریں جو یہ ڈیپ فرائی کرتے ہیں اور خاص طور پہ یہ جانوروں کی چربی استعمال کرتے ہیں اس میں, تو وہ جانوروں کی چربی کس حد تک دل کے امراض کے لیے خاص طور پر نقصان دہ ہے؟ دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ جو کورونری آرٹری ڈیزیز ہے نا اس کے بارے میں ایگزیکٹ پن پوائنٹ ابھی تک ڈائگنوسس نہیں ہوئی ہے کہ کس وجہ سے ہوتی ہے. ابھی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ریسرچ جو ہے نا کمپیوٹر پہ ہو رہی ہے. کمپیوٹر کے بعد جو ریسرچ ہو رہی ہے صرف اسی بیماری پہ ہو رہی ہے. تو اس کا جواب جس کو مل جائے گا وہ راتوں رات ملینئر ہو جائے گا. اگر سائنس کے حساب سے یہ چیزیں تو تقریباً طے شدہ ہیں کہ کولیسٹرول سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ اس کو بڑھانے میں معاون ہوتی ہیں. اسی طرح جو لوگ فزیکلی ایکٹیو نہیں ہوتے, جو شوگر والے مریض ہیں جن کا کولیسٹرول فیملی کے حساب سے بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے, تو وہ ساری چیزیں اس میں معاون ہو جاتی ہیں. تو کولیسٹرول
کے لیے جو بھی چیز معاون ہوگی وہ دل کے لیے مضر ہے. تو جتنے بھی جنک فوڈ ہیں ان میں کیلوری وائز اور ریفائنڈ فوڈ میں جو کولیسٹرول کا ایلیمنٹ ہے, انہیلدی کولیسٹرول کا, وہ ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے. وہ پھر یہ فیوچر میں ود اے پیریڈ آف ٹائم, کیونکہ جنک فوڈ کا رجحان اگر آپ دیکھیں, شاید آپ کے ہمارے والدین میں ٹرینڈ نہیں تھا صحیح, اور ہم لوگوں میں بھی کم ہے, مگر بچوں میں تو بہت کامن ہے. وہ تو شام کو ان کو ایک جنک فوڈ لینا ہی لینا ہے, بغیر پوچھے لیتے ہیں وہ. تو وہ اب بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں, بچے ہمارے جو ہے جب 11-12 سال کے بعد سائیکل چلا کے بازار جانا شروع ہو جاتے ہیں, تو کامن سی چیز ہے کہ ہر گلی کے کونے پہ ڈیپ فرائی جو ہے نا آپ کو چپس مل رہے ہوتے ہیں, وہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے. پھر وہ بن کباب, اور پھر وہ آگے پھر میں مارکیٹنگ نہیں کروں گا دوسری کمپنیوں کی. تو وہ بچوں میں بہت زیادہ ہے, اور بچوں کے لیے اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ ود دا پیسج آف ٹائم پھر یہ کولیسٹرول جمع ہوتا رہتا ہے, اور یہی چیز ٹینڈنسی پھر بنتی ہے آگے ینگ ایج میں بیماری کے پھیلاؤ میں. صحیح, خاص طور پر ڈائبٹیز اور موٹاپا, اور اگر ہم دل کے امراض لے لیں یا بلند فشار خون لے لیں, اس کا باعث بنتا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. مزید سوالات لیں گے بچاؤ کے حوالے سے, خاص طور پر ہائی لائٹ کریں گے کہ بچاؤ کس طرح ممکن ہے, کیونکہ یہ مرض اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ اگر آپ کو انجائنا بھی ہو جاتا ہے, یا آپ اس مرض میں مبتلا ہو گئے, یا ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے, یا ذیابیطیز کے مریض ہو گئے, تو آپ بہت زیادہ خطرے میں ہیں. خاص طور پہ ہارٹ اٹیک کے حوالے سے بہت زیادہ خطرے میں ہیں. سر مجھے بتائیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں شیشہ, سگریٹ, تمباکو نوشی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیکٹر بھی ہو سکتا ہے دل کے امراض کے بڑھنے کا, کیونکہ پاکستان میں دل کا امراض بہت زیادہ بڑھ چکا ہے؟ ڈیفینیٹلی, یہ تو سائنس میں پروون ہے نا کہ ٹوبیکو پروڈکٹس جو ہیں وہ دل کے لیے مضر صحت ہے, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ ذہن بنا لیں کہ صرف سگریٹ نہیں ہے. اگر آپ تمباکو کھاتے ہیں پان کی صورت میں یا نسوار کی صورت میں, تو وہ بھی آپ کے اندر ایک تمباکو کی مقدار جا رہی ہے. اسی طرح شیشہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ڈیفینیٹلی مضر صحت ہے, اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کے بارے میں ان کو بند کرنا ہے, ان کو کم نہیں کرنا ہے. ایک مریض کو اگر ہم سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے 20 پیتا تھا, میں 5 کر دی, تو 5 نہیں ہے, یا ہاں یا نہ. تو ڈیفینیٹلی اس کو چھوڑنا ضروری ہے, کیونکہ اوور اے پیریڈ آف 10 years اینڈ مور یہ پھر ان کے جو مضر اثرات ہیں وہ آہستہ آہستہ ریورٹ ہونے شروع ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ آپ نے چھوڑ دی دوسرے دن سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس کے لیے آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ آپ کا یقین محکم ہے کہ آپ نے جو ہے اس چیز کو چھوڑنا ہے اور مینٹین کرنا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے ایسی عادت کو جو آپ کو سکون پہنچا رہی ہے اس کو چھوڑنا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان کی فیملی کو انوالو کریں, اور فیملی اس چیز کو میک شور کرے کہ یہ سگریٹ کو چھوڑ دیں. اسی طرح چہل قدمی میں, اکیلے چہل قدمی بڑا بورنگ سبجیکٹ ہے. آپ چاہے ٹریڈ مل پہ کریں, یا بہت کم لوگ ہیں جو اکیلے کر پاتے ہیں کنٹینیوس. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے لیں تاکہ ایک وہ ماحول بن جائے, فیوچر میں ان کی بھی ٹریننگ ہو جائے. اپنے فیملی کے وہ لوگ جو گھر میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور جو وہ ٹائم نکال سکتے ہیں, اس ٹائم پہ آپ لوگ پھر واک بھی کریں اور اس کو مینٹین کریں. سر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں خاص طور پہ اگر ہم دیکھ لیں, سونے کا رجحان بہت زیادہ کم ہے. مطلب رات کی نیند اب ختم ہو چکی ہے. مطلب ہم اپنی جو قدرت کی جو چیز تھی, جو اللہ نے نظام بنایا تھا, اس سے ہم بہت دور چلے گئے. خاص طور پہ ہم ینگسٹرز میں دیکھتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی بھی جا رہے ہیں تو وہ لیٹ جا رہے ہیں, 2 بجے سو رہے ہیں, صبح انہوں نے یونیورسٹی جانا ہے تو وہ 10 بجے کی کلاس لے لیں گے, 2 کلاس چھوڑ دیں گے. تو یہ رجحان بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. مطلب رات کے جاگنے کا خاص طور پہ کتنا اثر آپ کی باڈی پر پڑتا ہے
رات کی اگر آپ نیند نہ لیں خاص طور پہ؟ دیکھیں، اگر تو آپ اللہ میں بلیو کرتے ہیں نا، تو پھر آنکھیں بند کر کے اس میں بلیو کریں کہ اللہ میں انہیں رات بنائی سونے کے لیے. سمپل سی بات ہے. اگر آپ اپنا 8 گھنٹہ رات کو نیند نہیں کرتے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ نیچر میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. پھر آپ انٹرفیئر کرتے ہیں تو صبح میں لیٹ اٹھتے ہیں. جو ایک جنرل ٹرینڈ ہے کہ نارملی کہا جاتا ہے کہ جی فجر سے لے کے آپ ظہر تک کام کریں، اس کے بعد پھر فارغ ہیں آپ. مگر ہمارے یہاں جنرلی آپ کراچی شہر میں ہی دیکھ لیں کہ دکانیں 12 بجے 1 بجے کھلتی ہیں. تو وہ اسی لیے کھلتی ہیں کہ لیٹ لوگ گھر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بات چیت کرنا، اس کے بعد موبائل پہ، تو اس کی وجہ سے لیٹ اٹھنا، پھر وہ ایک کلچر بن گیا ہے. تو اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی آپ کا جو باڈی کا نظام ہے، کچھ چیزیں ہارمونز رات کو نیند کے دوران ایکٹ کرتے ہیں. وہ ہارمون اپنے ٹائم پہ اگر ایکٹ نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر چیزیں خراب ہوں گی. صحیح. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ نے رات بنائی ہے سونے کے لیے، تو ہماری باڈی میں کچھ ایسے ہارمونز ہیں جی ہاں، جو وہ سوتے میں رات کو جو ہے وہ کام کرے ہوتے ہیں. اگر وہ ہارمونز کام نہ کریں تو نہ صرف دل بلکہ آپ کے پورے باڈی جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے، خاص طور پہ آپ کے برین پہ بھی اثر پڑتا ہے. اچھا، یہ لیٹ سیٹنگ کا جو ٹرینڈ ہے نا، یہ اگر آپ اس پہ آبزرو کریں، یہ ٹرینڈ جو ہے نا بہت بری بات ہو گئی ہے، بچوں میں آ گئی ہے. اور یہ جو ہمارا موبائل کلچر ہے نا، یہ بس بڑا زیادہ پریشان کن ہو گیا ہے، بچوں کی تعلیم میں بھی، بچوں کی اپ برنگنگ میں بھی، بچوں کی گروتھ میں بھی یہ، اور ان کی پرسنالٹی کے فیکٹرز میں بھی بہت زیادہ. کیونکہ موبائل بیسڈ جو چیزیں یہ دیکھتے ہیں بچے، اس پہ زیادہ امپلیمنٹ کرتے ہیں موبائل بیسڈ چیزوں پہ. اور موبائل بیسڈ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کیا ٹرینڈ چل رہا ہے. اس کے لیے میرے خیال میں نیشنل لیول پہ کچھ ہونا چاہیے کہ موبائل کے لیے کسی قسم کا کوئی ایسا قانون یا کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ رات 10 بجے کے بعد موبائل کی ایکٹیویٹی ختم ہو جائے. صحیح. سر ہمارا ایک آخری سوال ہوگا. سر مجھے بتائیں کہ خاص طور پہ ناظرین کے لیے کہ دل کا امراض اگر آپ کو لاحق ہو گیا ہے کتنا خطرناک ہے، کتنی فیملی سروائیو کرتی ہے آپ کی، معاشی طور پر کیا اثرات ہوتے ہیں مرتب اس کے؟ ہمارے یہاں بیسیکلی اب تو خیر وہ سسٹم بریک ہو رہا ہے، مگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. تو ایک آدمی کے بیمار ہونے سے 10-12 لوگ جو ہے نا متاثر ہو جاتے ہیں جوائنٹ فیملی میں. مگر بہت زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. آج کل کے معاملات میں ہارٹ اٹیک سے ریلیٹڈ جو جیسے کہ کارڈیو میں فیسلٹی ہے کہ آپ ان ٹائم اگر آ جاتے ہیں، آپ کی آرٹری کھول دیتے ہیں تو ریکوری ماشاءاللہ آلموسٹ اطمینان بخش ہو جاتی ہے. تو انسان بعد میں 4 سے 6 ہفتے کے بعد اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کی اسی لیول پہ ہوتا ہے جیسے پہلے تھا. صرف اس کو موڈیفائی کرنا ہوتا ہے اپنے ہیلدی لائف سٹائل کو. تو انشاءاللہ کوئی ایسی بات ہونی نہیں چاہیے. بہت کم پرسنٹیج ہے پیشنٹس کی جن میں دل کے پٹھے بہت زیادہ ضائع ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی لمیٹیشن آف ایکٹیویٹی ہوتی ہے. پہلے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو پی آئی اے میں کسی کو اگر ہارٹ اٹیک ہوتا تھا تو پائلٹس وغیرہ کو فلائنگ کے لیے گراؤنڈ کر دیتے تھے. مگر اب جو ہے ہارٹ اٹیک کا علاج اتنا اطمینان بخش ہے کہ دل کے پٹھے اطمینان بخش طریقے سے امپروو ہو جاتے ہیں، تو اب فلائنگ بھی کر رہے ہیں لوگ. تو ایسی بات نہیں ہے کہ معذور ہو جاتا ہے آدمی. مطلب کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک فرد 30 سال کی عمر میں دل کے مرض کا شکار ہو گیا تو اس نے کتنے سالوں تک دوائیاں کھانی ہیں، ہاں، اور کتنا معاشی طور پر اس کا مطلب اخراجات بڑھ جاتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی دوائیاں تو کھانی ہیں، کم از کم 3 سے 4 دوائیاں ان کو شاید لائف لانگ لینی ہو. اگر شوگر ہے تو 1-2 دوائیاں اور ہو جائیں گی. بلڈ پریشر کی دوائی ہارٹ کی دوائیوں کے ساتھ عام طور پہ کور ہو جاتی ہیں. اب یہ دوائیاں تو لائف لانگ لینی ہے. اب 30 سال کی عمر میں اگر ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ اپنی ہیلدی لائف سٹائل کو مینٹین کرتے ہیں تو ایک ایڈیشنل برڈن ان کا دوائیوں کا ڈیفینیٹلی ہوگا. مگر اس کے علاوہ اگر وہ اپنا ریگولر فالو اپ کرا رہے ہیں اور چیزیں اطمینان بخش ہیں تو انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات ہوتی نہیں. کچھ دوائیاں اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم بند کر دیتے ہیں ہارٹ اٹیک کے مریضوں کی، مگر وہ بہت کم نمبر سے. مگر باقی دوائیاں ان کی چلنی ہوتی ہیں، وہ لینی ضروری ہے. اگر نہیں لیں گے تو پھر پریشانی ہوتی ہے. سر کوئی پیغام دینا چاہیں گے خاص طور پہ عالم دن کے حوالے سے جو
عالمی یوم قلب کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ بس عالمی قلب کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں دن کے حوالے سے کہ اپنے دل کا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کے دل کا بھی خیال رکھیں. اپنے دل کا خیال جو ہے نا اپنے ہیلدی لائف سٹائل سے رکھنا ہے, اور دوسروں کے دل کا خیال اس طرح رکھنا ہے کہ آپ نے جو ہیلدی لائف سٹائل ہے اس کے لیے لوگوں کو شامل بھی کرنا ہے, ان کو سمجھانا بھی ہے, ان کو بتانا بھی ہے, اور میک شیور کرنا ہے کہ لوگ اگر آپ کے ساتھ 3 یا 4 لوگ اس میں شامل ہو جائیں تو پھر آپ کا جو ہے نا میسج کنوے ہو جاتا ہے. تو دل کا خیال اپنا اور دوسروں کا کرنا ہے. صحیح, بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, جیسا کہ سر نے بتایا کہ دل کے امراض سے بچاؤ ممکن ہے, یعنی کہ آپ اگر اپنی طرز زندگی کو جو قدرت نے نظام رکھا ہے, خاص طور پہ رات کو جلدی سوئیں, آپ کی باڈی کے ہارمونز کام کریں گے کیونکہ وہ رات میں ہی کام کرتے ہیں. اپنے دل کا خیال رکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, کیونکہ صحت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت. بہت شکریہ, اللہ حافظ.